تیرے شہر میں میرے ہم سفر وہ دکھوں کا جن میں غفیر تھا، مجھے راستہ نہیں مل سکا، میری بات بیچ میں رہ گئی۔ امجد اسلام امجد آج ہم سے جدا ہو گئے۔ امجد صاحب، ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور اسی طرح کرتے رہیں گے، جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو بطور شاعر یاد رکھا جائے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے سن 1970 کی دہائی کا آخری برس میں نشر ہونے والا ڈرامہ وارث ہو یا 1990 کی دہائی میں خواب دیکھنے والی نوجوان نسل میں مقبول ہوتی شاعری، یا پھر انہی برسوں میں گلوکاروں کی ایک پوری صف ہو جنہوں نے اس شاعر کے کلام کو اپنی آواز کا لباس پہنایا تھا۔ یہ خوش نصیب اور اپنی زندگی میں خراج وصول کرنے والا ایک ہی شاعر تھا جس کا نام امجد اسلام امجد ہے۔ وہ ایک ڈرامہ نگار، شاعر، ناقد، گیت نگار، مدرس، کالم نویس اور بہت عمدہ شخصیت بھی تھے جن کی رحلت نے ہمیں اداس کر دیا۔ امجد اسلام امجد ایک ایسے شخص تھے جن کو زمانے نے ہمیشہ مسکراتے، ہنستے اور کہکا لگاتے ہوئے ہی دیکھا۔ وہ محفلوں میں ہوتے تو محفل کی جان ہوتے، دوستوں میں بیٹھتے تو لطیفے سناتے، زندگی سے موسیقی کو کشید کرتے، مداحوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان پر محبت نچھاور کرتے۔ ان سے مل کر کبھی یہ احساس نہ ہوتا کہ ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی اجنبیت حائل ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خوشگوار مسکان کے ساتھ ملاقات کیا کرتے۔ یہ خوبیاں ان کی تخلیقی پہلوؤں سے کہیں زیادہ شاندار تھیں۔ ذاتی زندگی کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں بات اگر کروں تو امجد اسلام امجد کی تاریخ پیدائش 4 اگست سن 1944 ہے، جبکہ ان کی وفات 10 فروری 1923 کو ہوئی ہے۔ ان کی جنم بھومی لاہور سے ہے، جس کو ہم ان کی شخصیت میں رچا بسا دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کے خاندان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، جس نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے والد کا نام محمد اسلام تھا۔ امجد اسلام امجد جب 9ویں جماعت میں تھے تو ان کو اسکول کے رسالے کا مدیر بھی منتخب کیا گیا۔ ان کو ہمیشہ سے لکھنا پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ دورے طالب علمی میں ہی ان کو کرکٹ سے بھی بے پناہ شغف تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پیشورانہ طور پر کرکٹ کے شعبے کو اپنا سکیں، لیکن یہ ہو نہ سکا کیونکہ ان کو کالج میں وظیفہ ملا، جس کی بنیاد پر ان کا داخلہ اورینٹل کالج میں ہو گیا اور وہیں سے انہوں نے اردو میں امتیازی نمبروں سے ماسٹرز کیا اور پھر اپنی پوری توجہ اردو شعر و ادب کی طرف مرکوز کر دی۔ ان کی مشہور زمانہ نظم میں پڑھ کے سنائی دیتا ہوں۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کے نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخلے فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ ستارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اس کے قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا، اگر ستاروں میں اس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی ہوئی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا، کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا،
کسی نہ دیکھے جزیرے پہ رک کر تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پر نکلو تو ان جزیروں پہ بھی اترنا، ان جزیروں پر بھی اترنا۔ تو یہ تھی ان کی مشہور زمانہ نظم۔ تو انہی الفاظ پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔